Alhamdulillah. Welcome, oh my dear lovely student. Welcome to the class. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah. आज की क्लास हम शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وباله. ربنا أنفعنا بما علمتنا. ربنا أنفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا في الدين. رب فقهنا وفقه أهلنا في الدين. رب فقهنا وفقه أهلنا في الدين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. اللهم اهدنا بهداك. اللهم اهدنا بهداك. دعا سے ہم شروع کریں گے آج کی کلاس. الحمدللہ. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم، عمل اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے بھی اور میرے بھی. ہمیں ایک شکر گزار بندہ بنائے، مسکرانے والا بندہ بنائے، ایک اسمائلنگ بندہ بنائے الحمدللہ، اور پازیٹیو سوچ رکھنے والا طالب العلم آف قرآن اینڈ سنہ بنائے. الحمدللہ ٹو بیکم یہ اسٹوڈنٹ آف نالج، اس کے لیے ہدایت ضروری ہے، استقامت بھی ہم کو دعا کرنا ہے. تو ہدایت اور استقامت کی دعا، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی. آمین ثم آمین. او اللہ اہدنی، ہدایت دے مجھ کو اور مجھے اور آپ سب کو، وسددنی اور استقامت، اسٹیٹ فاسٹنس عطا فرما. اس سفر میں قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے کے جو ہم طالب العلم بن گئے ہیں، جو ہمارا سفر شروع ہوا ہے، اس سفر میں ہم کو استقامت عطا فرما یا رب العالمین. All of you, you are ready to take the lesson, today's lesson? جی میم. Okay. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تو سورة البقرہ آیت نمبر 70 to 76. ہم نے 69 آیت تک کمپلیٹ کیا تھا. Now today I am going to take آیت نمبر 70 of سورة البقرہ. آپ سبھی تیار ہیں؟ اوکے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہترین فضل و کرم سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، الحمدللہ الذی احینا، الحمدللہ الذی وتم صالحین وبتم صالحین، الحمدللہ الحمدللہ الذی اللہم فلک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم فلك الحمد كله ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين. اوكي. سورة البقرہ ورسز یعنی کہ آیت 70 to 76. آیت نمبر 70. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.
Now, آیت نمبر 70. یہ آیت دیکھیں آپ، اپنے قرآن کھول لیں، آپ تیار ہو کے بیٹھے ہیں آپ سبھی لوگ الحمدللہ. All of you, you are ready with your pen or pencil or notebook with your Quran translation book. So, alhamdulillah. Ayat number 70, Surah Al-Baqarah. Bismillahir Rahmanir Rahim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. This is the ayat. Alhamdulillah. قالوا. دیکھیں آپ word to word translation دیکھیں. قالوا. They said. قالوا. They said. ادعو. Pray. ادعو فعل امر commanding term. Pray. اب سب کو پتا ہے قالو یہ سنگولر میں ہے یا پلورل میں ہے؟ یہ they said انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ یہ کنٹینیوشن چل رہا ہے، تو مکالمے چل رہے ہیں، ڈائلاگ بازی بٹوین پروفیٹ موسیٰ علیہ والسلام اینڈ ہز قوم اور ہز نیشن. الحمدللہ. تو ان کے نیشن کے لوگوں نے، the people of his nation, they said قالو. کیا بات چیت چل رہی تھی؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ڈائلاگ بازی چل رہی تھی؟ the dialogues between موسیٰ علیہ والسلام and the nation of موسیٰ, the people of his nation. کیا ڈائلاگ بازی چل رہی تھی؟ گائے کے بارے میں کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کون سی عمر کی ہو. اللہ اتنا ڈسٹربنس، اتنا ڈسٹربنس. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. قالوا, they said, ادعو, pray, لنا, for us, for us. La is for, na is us. ربك, رب, Lord, ka, your. ربك, your Lord. Okay. قالوا, they said, ادعو, pray, لنا, for us, ربك, your Lord. کسی کو کوئی شک ہے یا ڈاؤٹ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ سبھی اپنی اپنی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں. کیا میں آگے بڑھوں؟ جی یہ سب ریپیٹڈ ٹرمز ہے، ریپیٹڈ ورڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. یبین، یبین to make clear، یبین to make clear، لنا to us. Here lana for us, here lana to us. Ma what? Here it, here it. تو یہاں the people of Musa alayhi wassalam, they are asking to Prophet Musa alayhi wassalam کہ O Musa, pray to your Lord for us, for us, pray to your Lord. يبين لنا کہ Allah subhanahu wa ta'ala make us very clear mahi, what it should be, what it is, how the color of the cow should be. Okay, وہ بچیا ہو یا بڑی عمر کی ہو یا بین بین کی ہو یا مڈل ایجڈ ہو، اس کا کلر کیسا ہو وغیرہ وغیرہ ہم کو کلیئر نہیں ہو رہا ہے. پھر آپ دعا کرو، پوچھو اپنے رب سے. یہ کہا. تو یہاں پہ دیکھیں، تھوڑا سا رک کر دیکھیں. قالو، قالو از ان پلورل، اس کا سنگولر آتا ہے قال. قال ماضی، ماضی مطلب پاسٹ ٹینس. قال سنگولر پاسٹ ٹینس. قالو past tense plural, they said. قال he said. قالوا they said. قال past tense. يقول is the present tense. یہ مضارع ہوتا ہے. قال يقول. قالوا يقولون plural میں آتا ہے يقولون. Okay, يقول، قال يقول
سبوں کے میں امید رکھتی ہوں یا امید کرتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یہ اتنے آسان سے لفظ اب تک آپ کے دماغوں پر چڑھ گئے ہیں، آپ کی زبانوں پر چڑھ گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. Okay, is it clear to you all? If you have any doubt in this, یا قالو یقولو، قالو یقولون میں کچھ ڈاؤٹ ہے، آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. ان البقرہ تشابہ علینا. اب اس کو دیکھیں گے، اس کے میننگز دیکھیں گے. انا انڈیڈ، البقرہ انا، یہ بھی ریپیٹڈلی ٹائمز پڑھے ہی. انا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ انا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ بے شک. البقرہ، البقرہ the cows. You know baqaratun is singular in Arabic. Baqaratun is singular, single cow in Arabic language. Al-baqara is plural. Feminine جو ہوتا ہے اس کا plural ایسے آیا ہے in Arabic language. Al-baqara the cows. Al-baqara the cows. Okay. تشابه look like. تشابه looks like. It look like. علينا على plus na. على is the حرف جر preposition. Na is the domir or pronoun. Plural pronoun. First person plural pronoun. علينا على to na as. على to na as. وإنا و and. Inna indeed we. Inna indeed we. Inna indeed. Inna جو کھینچ کا پڑھا جاتا ہے الف کے ساتھ جب آتا ہے تو نا کا یہ جو دیکھ رہی ہیں علینا میں جو نا آیا ہے یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے. Inna indeed we. Na is us. Us we. Okay, یہ سے میننگز آتے ہیں. Inna indeed we, in if. Sha'allahu, Sha'allahu, wills Allah subhanahu wa ta'ala. In Sha'allahu, if Allah subhanahu wa ta'ala wills. La muhtadun, la muhtadun. La here is surely, muhtadun those who are guided. جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے. شورلی اب اردو میں پڑھنے والے حضرات یقیناً، یقیناً ہدایت یافتہ ہیں. اگر indeed we, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, okay, we will be surely we will be guided. آیت نمبر 70. نا تو یہ اس کو میں نے نہیں ڈالا ہے. اوکے اب تھوڑا سا یہ دیکھیں گے، ہم ریپیٹ کریں گے، تھوڑا سا ریوائز کر لیں اس آیت، ان آیتوں، اس ایک آیت کو. قالوا they said ادعو pray لنا for us. ربک میننگ کیا ہوتا ہے؟ ربک your Lord. your Lord. يبين to make clear، لنا to us. ما ہی That what ان indeed. البقرہ The cows. تشابه Look like. look alike. Okay. علينا. What is the meaning of علينا? على To plus na. Upon us. Okay. وإنا and indeed we. Insha Allahu, in is if, sha Allahu, Wills Allah. sha Allahu, Wills Allah Allah. subhanahu wa ta'ala wills. La muhtadun, la is surely, certainly, will be surely, surely be. اتنے سارے اس کے میننگز آتے ہیں. muhtadun those who are guided. ہدایت یافتہ. اوکے یقیناً ہدایت پا جائیں گے. muhtadun ہدایت پانے والے یا ہدایت پا جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ او موسیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے
یہ آپ کے رب سے، یبین لنا ہمارے لیے کلین اینڈ کلیئر کر دے، ما ہی کہ وہ کیسی ہو، پھر بھی سوال کر رہے ہیں بتانے کے باوجود وہ کیسی ہو، پھر سے پوچھ رہے ہیں کلین اینڈ کلیئر بتا دے اس مرتبہ کہ وہ کیسی ہو، ما ہی، اوکے۔ ان البقرہ تشابہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ indeed البقرہ the cows تشابہ look alike to us، کیسے ہو وہ، یہ تشابہ تشبیہ ہو سکتی ہے کسی ہمارے پاس جو گائیں وغیرہ ہیں اس کے ساتھ اس کی تشبیہ ہو سکتی ہے، اگر اسے بتا دیا جائے ہم کو تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے، مطلب ہم کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ سوالات پہ سوالات ایسے کر رہے ہیں جبکہ ان کو کلیئر بتا دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، لیسن ملتا ہے، وہ کیوں ایسے کر رہے تھے سوال پہ سوال جبکہ کلر بتا دیا گیا ان کو وغیرہ وغیرہ، کیا بتا رہا ہے؟ اتنا موٹا سا سوال کا جواب تو دیں آپ لوگ، وہ کیوں ایسے کر رہے تھے؟ why they are making excuses؟ بھلے بھائی کیوں ایکسکیوزز کر رہے تھے وہ لوگ؟ سمپل سا آنسر ہے اس کا کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے گائے کی محبت تھی ان کے دلوں میں، گائے کا احترام تھی، عزت تھی ان کے دلوں میں، اس لیے وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ہیلے حوالے کر رہے تھے، ایکسکیوزز بنا رہے تھے، اس لیے اس طریقے سے کوسچنز پہ کوسچنز کر کے آرگیومنٹ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ لیسن ملتا ہے اس آیت سے کہ ڈو ناٹ میک ایکسکیوزز، جو کہا گیا ہے اس کو کر گزرو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ ہم کو کر دینا ہے۔ if Allah has said so کہ you have to slaughter a cow like this تو then we have to slaughter it، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ you have to do it کہ then do it، مگر نہیں ہم کوسچن پہ کوسچن کیے جا رہے ہیں، وہ کیسی ہو، دو تین مرتبہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسی ہو کیسی ہو، تو ہمارے اندر وہ سمعنا و اطعنا نہیں ہے، سنا ہم نے اور اطاعت کی، اتنا انداز ہر مسلم کا ہونا چاہیے۔ کون سا انداز ہونا چاہیے؟ اگلی آیتوں میں یہ آیت بھی آ جائے گی، سمعنا و اطعنا یہ بھی آ جائے گا۔ تو ایک مسلم کیسے ہونا چاہیے؟ جو آرڈر دیا جاتا ہے بندے کو کیسے ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ That is the number one lesson. Second lesson is a person should not delay in doing good. اب یہ نیک کام تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آرڈر تھا، this is the order of Allah سبحانہ وتعالیٰ to slaughter a cow. اس میں کیا گڈ ان کو گڈنس ملا کرتا تھا، اللہ knows the best. بٹ انہوں نے ڈیلے کیا، ایکسکیوزز کی۔ تو یہاں پہ یہ لیسن ہم کو ملتا ہے کہ a person should not delay in doing good acts, good deeds. تو یہاں پہ ان آیت سے یہ بھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ انشاء اللہ لمہتدون، اب یہاں آخر میں کہہ رہے ہیں وَإِنَّا indeed we if Allah subhanahu wa ta'ala wills کہ ہم کو ہدایت مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ wa ta'ala is mentioning here the importance of انشاء اللہ، saying انشاء اللہ۔ اگر یہ انشاءاللہ پہلے ہی کہہ دیتے تو وہ ہدایت پا جاتے، مگر انہوں نے نہیں کہا۔ تو اس سے ہم کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ what are the benefits, what are the virtues of saying انشاء اللہ۔ اب سبوں کو پتا ہے کہ اس کے ورچوز، اس کے ایکسلنسیز کتنے سارے ہوتے ہیں۔ اوکے، محمد الشریف کہتے ہیں کہ no blames, no excuses, that shows the results۔ ہم کو بلیم بھی نہیں کرنا ہے، ایکسکیوزز بھی نہیں ڈالنا ہے، تبھی جو کہیں جا کر اس کے نتائج، اس کے نتیجے برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایک گریٹ اسکالر نے یہ سے کہا ہے۔ آیت نمبر 71، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض۔ قال
ابھی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا قالو, اب یہاں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ قالا. So what is the meaning of قالا؟ He said. Innahu, inna, the meaning of inna is indeed. Who is he? Indeed he, yaqulu, he says. Qala yaqulu. Qala is the madi, madi matlab past tense. Yaqulu is the present tense. He said, indeed he says. He said, who said? اب آپ کو پتا چلنا چاہیے who said here? موسیٰ علیہ السلام said. Innahu, indeed he is referring to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu says, innaha, inna, phir again indeed, ha, it is referring to the baqarah. Innaha baqaratun, indeed it should be a cow. جس کو سلاٹر کرنا ہے وہ بقرتن ہونا چاہیے. وہ بقرتن کیسی ہو؟ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقول, وہ کہتا ہے, he says کہ بقرتن, بقرہ, a cow, لا ذلول, لا not ذلول, trained, ذلول, new word for you all, trained, تثير, to plow, to plow. Arda is the earth. تثير الأرض, to plow the earth. وہ گائے ایسی ہو, وہ ٹرینڈ نہ ہو, ہل چلاتی نہ ہو. زمین کو, زمین کے اوپر جس نے ہل نہ چلائی ہو, ہل نہ جوتی گئی ہو. اوکے. ولا تسقی الحرث, another یہ ہے sign of that cow کہ ولا and not تسقی. تو and not تسقی water, تسقا ہم نے اوپر کی آیت میں بھی پڑھا تھا, پہلے کی آیت میں. وَتَسْقَى الْحَرْث, اوکے. تسقا پانی دیتی ہو, الحرث the field یا کھیتی کو. اردو میں کھیتی آتی ہے, انگلش میں ہے the field. کون سی فیلڈ؟ the agricultural field. اس کے اوپر تثیر الارض, وہ پلو نہ کرتی ہو یا نہ کرائی گئی ہو, اس کے اندر اس کو جوتا نہ گیا. اور وہ کسی فیلڈ میں انہیں کسی پودوں کو پانی بھی نہ دی ہو, انہیں کہ پانی کے لیے بھی, وہ پانی دینے کے لیے بھی, پانی پلانا یا پانی دینا, اٹھانا لے جانا وغیرہ وغیرہ جو بھی کام ہوتی, اس کام میں بھی وہ جٹی ہوئی نہ ہو, وہ کام بھی نہ کر کے ہو. مسلمتن, مسلمتن کیا ہوتا ہے؟ ساؤنڈ ہو, مسلم ہو, اسی سے نکلا ہوا لفظ مسلم. مسلم, مسلم, سین لام میم جس کا روٹ لیٹر ہے. ساؤنڈ ہو, لا نو شیتا blemish. Okay, فیہا in it. No blemishes should be there on the skin of that cow. Okay. تو یہ ہے, اس کے تھوڑے سے روٹ لیٹرز دیکھ کر اگلے سلائڈ کی طرف پڑھیں گے. قال, he said, innahu, he says, yaqulu, he says, innaha, indeed it, baqaratun, the cow, la dhalulun, وہ trained نہ ہو. کس میں trained نہ ہو؟ تثیر الارض, to plow the earth. okay. تو ذلول, ذللا, جو ذائی لام, یہ ذال لام لام, ذائی, this is not the ذال, ذال لام لام. An animal that has been trained to do work. اسے ٹرینڈ نہ ہو, کام کرنے کی اس کی ٹریننگ اس نے نہ لی ہو. A wild cow ہو. اوکے, a wild cow ہو, یعنی کہ ذلول, نرم ہو, وہ ٹرینڈ نہیں کی گئی ہو, کمزور ہو, مجبور ہو, یعنی کہ کمزوری کی وجہ سے, طاقتور ہونے کے باوجود کمزوری کی وجہ سے مطیع و فرما بردار ہو گئی ہو. پست ہو جانا, مطیع ہو کر, اتنی فرما بردار ہو کر پست ہو جانا, اردو میں اس کا معنی آتا ہے. اوکے. اور ایک کیا ہے دیکھیے, تثیر الارض, یہ بھی اس کے ایسے بھی اس سے کام نہ لیا گیا ہو, اس طریقے سے وہ ٹرینڈ نہ ہو. اوکے. تثیر الارض, زمین کو وہ نہ جوتتی ہو, زمین کے اوپر ہل نہ چلاتی ہو یا چلائی گئی ہو. اوکے. اور ولا تسقی الحرث, حرث کا روٹ لیٹر ہے حرث, آثا,
Musallamatun, sin lam mim is the root letter of musallamatun. Musallama kaisi ho? तुसीरुल अर्दा वला तस्किल हर्थ, पानी भी ना पिलाएगा ही, ना पानी भी न पिलाने का या पौधों को पानी देने का काम भी नहीं किया हो। मुसल्लमा साउंड हो, फ्लॉलेस हो, मुसल्लमा हो, नो दाग धब्बा हो उसके जिस्म पर। ये ऐसे ये सब जो काम है दलुलुन तसीरुल अर्द वो भी ना करी हो, तस्किल हर्थ खेतों में पानी भी ना उसने पिलाया हो खेतों को, ऐसा कोई काम नहीं करके हो। और उसका जिस्म कैसे होना चाहिए? फ्लॉलेस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होना चाहिए। Salama, sin lam mim is the root letter, is to be free from all kinds of defects. Okay? ला शियता फिया, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा भी ना। قالوا, जब ये कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के तुम्हारा रब ऐसे तुमसे कह रहा है, तो قالوا, the people of मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, the बनी इसराइल says, الآن جئت بالحق. قالوا, they said, الآن, now. Ana, now. Jita, you, you have come. Jita, you have come. Bil haqqi, with the truth. B is with al haqqa, the truth. With the truth. فَذَبَحُوهَا. Fa is, all of you know what is the meaning of fa. So, ذَبَحُوهَا, they slaughtered. Ha, it. ذَبَحُوا, they slaughtered. Ha, it. Wo and ma, not. Here ma is ma of negation. Ma, not. Kadu, they were near. Yaf'alun, doing it. तो दिखाई नहीं दे रहे थे कि वो ज़बहू है, वो ज़ुबह करते गाय को दिखाई नहीं दे रहे थे। इतना क्लीन एंड क्लियर बताने के बाद वो शायद ये काम करे, यफ़अलून, कि वो काम करने वाले बने, इनके गाय को ज़ुबह करने वाले बने ना। यफ़अलून, सी हियर, यफ़अलून, थोड़ा सा देखें आप यहाँ पे, पे अटेंशन। यफ़अलून जिसका रूट लेटर है फ़ाइन लम, फ़अला, कहाँ से मिल रहा है? फ़ाइन लम, फ़अला। What is this ya and what is this waw noon? Ya is the prefix and una is the suffix. Okay? Ya is the prefix, una is the suffix. Meaning क्या है? Doing, doing it. It मतलब referring to slaughtering a cow. Okay? वो काम करने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। Now, coming towards the al-ana, Hamza waw noon is the root letter. Hamza waw noon, an आता है, Hamza waw noon an is used for present now. قالوا, now جئت بالحق, you have come with the truth. Now you have come with the truth. कह रहे हैं वो लोग, अब सच्चाई तो हमारे सामने ले आया है कि वो गाय कैसी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कादू, ذبحوها हमने पढ़ लिया है, ذبح, ذال, बाहा is the root letter to slaughter. कादू, कादू का रूट लेटर है काफ वदल, कावदा, फेल मुकारिब इसको कहते हैं। फ़अला is the फेल, फेल यानी कि वर्ब। कादू ये कैसा फेल है? फेल मुकारिब, जिसको अरबी ग्रामर में कहा जाता है। कादू का मीनिंग क्या है? यू नो कि एट द वर्ज ऑफ हैपनिंग, वो काम को पूरा बता दिया गया, काम को उनको करना ही था, बस करने ही वाले थे। They almost did not slaughter it. वो मगर उन्हें करे नहीं, करने वाले थे मगर करे नहीं। जो काम उनको करने के लिए कहा गया था पूरी शिद्दत के साथ, मगर वो काम करे नहीं। They almost did not slaughter the cow. Okay? वमा कादू यफ़अलून। Okay? समझ में आई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा रिवाइव कर लिया। क़ाला इन्नहु, indeed, he said, इन्नहु, he indeed, यानी कि indeed he, यक़ूलु, he says. Who says? Who says? फटाफट बोले, who says?
آؤ 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 میں ہو گیا جواب کیا ہے آؤ ہے اس کا جواب علیہ السلام said. انہا indeed بقرتن 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 لا لا کا میننگ کیا ہے یس اور نو No. ذلول train تثير الأرض Trained. to plow the earth To plow the بلا earth. and not And not تسقي الحرث تسقي الحرث water the field مسلمة مسلمة sound ho لا شيئة no blemishes should be there in it فيها in it قالوا so then they said الآن now جئت بالحق you have come with the truth فذبحوها so they slaughtered it نہیں تو کیا تھے وما كادوا يفعلون وہ تو کرنے والے نہیں تھے okay so what is تثير الأرض ذلول تثير الأرض سمجھ میں آ رہی ہے بھائی زمین کو جو زمین پر جوتی گئی نہ ہو یعنی کہ یہ وغیرہ سب اس کے ناک میں رسی ڈال کر یا گلے میں ڈال کر یہ سب بھی جو ٹرین کیا جاتا ایسے بھی وہ کام نہ کیا ہو گائے نے اوکے they said see they said کیا کہا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ they said now you have made the truth very clear جِئْتَ بِالْحَقِّ اب تو لایا ہے حق کی بات او موسیٰ اتنے دنوں سے نہیں لایا تھا ہم سوال کرتے کرتے تھک گئے مگر اب کہیں جا کر تو لایا ہے حق now you have made the truth very clear so before it was not نہیں تھا بتایا نہیں گیا تھا بتایا گیا تھا نہیں وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ now we know that you are not joking with us now we come to know قالوا الآن جئت بالحق کیا ان کو کیا کہا تھا کیا تو ہمارے ساتھ کیڈنگ کرتا ہے are you kidding with us ایسے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب تھا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ایسے کہا تھا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں اس سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تو یہ کہتے ہیں اب کہیں جا کر کہتے ہیں no we know that you are not joking with us about the slaughtering of a cow but would a prophet of Allah آپ سوچیں آپ کوئی اللہ کا خاص بندہ selected یا chosen بندہ ہوتا ہے تو کیا وہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا مذاق کر سکتا ہے اللہ نے ایسے کہا ہے کرو کر کے سوچیں آپ نہیں کر سکتا ہے No. نہیں تو وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وہ تو کرنے والے نہیں تھے تو نا اب انہوں نے کتنے questions کیے so there are two types of questions relevant questions and irrelevant questions okay relevant question کرتا ہے بندہ تو relevant questions helps to improve action what about the irrelevant questions it is just a waste of time okay now what lessons we are getting from this ayah do not ask questions that would make the simple deen difficult too many questions are not liked so Allah subhanahu wa ta'ala dislikes for you three things this is a hadith yahan pe maine hadith dali hai Allah subhanahu wa ta'ala hamare liye teen cheezon ko napasand karta hai what are those teen cheezein wo teen cheezein kaun se hain qila wa qaal he said she said he says she says he says like that she says like that like this like that hum kitna kehte hain قیل وقال اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے قیل وقال نمبر 1 پوائنٹ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ناپسند کہا ہے اور ہم یہ کاموں میں نمبر 1 ہیں سیکنڈ پوائنٹ از ویسٹنگ ویلتھ اب یہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو ہاؤ وی آر ویسٹنگ آور ویلتھ نمبر 3 پوائنٹ از میں تو حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ دے رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ان 3 چیزوں کو ڈسلائک کرتا ہے ویسٹنگ ویلتھ asking too many questions قیل وقال
Now, what lessons do we are we getting from this ayah? Obey the commands of Allah subhanahu wa ta'ala right away. तब का तब तुमको सुनना है, जो हुक्म दिया गया है उसको हमको पूरा करना है. मगर हम क्या करते हैं, क़ीला वक़ाल से बात करते हैं, by asking too many questions. Okay, another lesson, take care, don't take the commands of Allah lightly. और हम अल्लाह के अहकामात को very lightly लेते हैं. और क्या कर रहे हैं, बनी इसराइल ने क्या किया, बनी इसराइल at the time of Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would ask him a lot of random questions. यहूदी लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और बेतहाशा क्वेश्चंस करते, इधर के उधर के. क्यों करते थे? क्या ये प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में पैदा हुए, ओके, कुरैश खानदान में आए, बनी इसराइल के खानदान में नहीं आए, तो बनी इस्माइल के खानदान में आए? क्या ये वही सच्चे रसूल हैं जो हमारे किताबों में लिखा गया है कि एक नबी, सच्चे नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं? So they are being reminded. Okay, और last lesson from this ayah is making fun of people is a sign of ignorance. Write it down, write it down. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, next ayah. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, और जब, قَتَلْتُمْ, and when, قَتَلْتُمْ, qatl, killed, tum, you, when you all killed, and you kill or you all killed, nafsan, a man, a soul. Okay, नफ्सन मतलब नकीरा है, कोई भी एक आदमी, किसी इंसान को उन्होंने कत्ल किया, यानी कि उन्होंने नहीं, तुमने कत्ल किया. और याद करो वो वक्त कि जब तुमने, and when you kill a man, فَدَّارَأْتُمْ, so fa is then, إِدَّارَأْتُمْ, you disputed. किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, अब भाई नहीं जानता, मैं नहीं था, क्या तूने कत्ल किया, क्या तूने कत्ल किया, किसने कत्ल किया, वो इस तरीके की बातों में आकर डिस्प्यूट में आ गए. ओके, आर्गुमेंट्स में पढ़कर डिस्प्यूट करने लग गए. फीहा, इन इट मतलब इन दिस कत्ल. ओके, फीहा रिपीटेड वर्ड, इन इट. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu, and Allah subhanahu wa ta'ala, mukhrijum, the one who brought forth. Mukhrijum, and Allah subhanahu wa ta'ala is the one who brought forth ma, what, kuntum, you were, taktumun, you are concealing. जब किसी इंसान को कत्ल किया जाता है तो there should be a killer. And who is that killer? नो, इसके बारे में तुम करने लग गए, डिस्प्यूट में पड़ गए. तो इसलिए जो कुछ वो कंसील कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको निकाल बाहर करने वाला है. किसके थ्रू से? बाय स्लॉटरिंग ए काउ. लास्ट क्लास में जो आपको बताया गया था, याद करें ना. कत्ल तुम का रूट लेटर है कत्ला, यानी कि क़ाफ तालम क़तला, नफ्सन, नफ्स इसका वही रूट लेटर है, नून फासी नफ्स. فَدَّارَأْتُمْ, فَدَّارَأْتُمْ क्या है, दरा'a, दाल, रा, हमजा is the root letter. Okay, मुखरिजुम का क्या रूट लेटर है, ख़ारजा, रा. तक्तुमून का क्या रूट लेटर है, Katama. katama. Very good, mashallah. Now coming towards the dara'a. दरा'a क्या है, दरा, द मीनिंग है, तो लिटरल मीनिंग और टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग दो भी मैंने यहाँ पे डाला है. दरा मतलब टू पुश समथिंग अवे, यू आर पुशिंग समथिंग ऑन टू वन अनदर, यानी कि वो डिस्प्यूट में एक दूसरे के ऊपर कत्ल का इल्जाम डालने लग गए. इस तरीके से फद्दारा तुम करने लग गए. हर्लिंग द ब्लेम्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने लग गए. हम भी यही करते हैं. घर में अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो किसी ने कोई गलत काम किया जिसका पता नहीं चल रहा है, पूछते हैं तो ये किसने तोड़ा, ये ग्लास टूट जाता है तो पूछा जाता है तो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, शायद उसने किया है, शायद इसने किया है. बच्चे कैसे ये करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालने लग जाते हैं.
It is just like that کہ فَدَّارَأْتُمْ. سمجھ میں آیا بات؟ تاکہ وہ murderer جو ہے, whoever the murderer may be, was not being found, تو وہ نہ پتا چلے. اس لیے ایک دوسرے کے اوپر یہ کیا کرے, الزامات, بلیمز ڈالنے لگ گئے. اس نے شاید کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا, میں نے تو نہیں کیا, شاید اس نے کیا ہے, اس طریقے سے. اوکے, تو نا فَدَّارَأْتُمْ blamed each other. They disputed, then you disputed, تم you, and they blamed each other. Okay, got the point? Are you following me? Yes, ma'am. وَإِذْ, and when قَتَلْتُمْ, you kill نَفْسًا أَمَانًا, then they disputed concerning it. فِيهَا, in it, لفظی meaning, but concerning it, یہ correct meaning ہے. واللہ, اور اللہ سبحانہ وتعالی, مخرجم ہے, نکالنے والا ہے, ما کنتم تکتمون, جو تم conceal کر رہے, جو کچھ تم چھپا رہے. Okay? Yeah, very easy to understand all these things. جس کو نہیں معلوم ہو رہا ہے پوچھے, میں ون مور ٹائم نہیں, اب جتنے مرتبہ کہیں گے اتنے مرتبہ میں ایکسپلین کروں گی آپ کو. Now another آیا, فَقُلْنَا, فَإِسُ, قُلْنَا, قُل فعل امر, commanding term, قُل, say, فَإِسُ, so, قُل, say, na, we. So we, یہاں کیا ہے, we said, اِدْرِبُوهَا. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں, تو کیا ہے, قلنا, so we said, اِدْرِبُو, اِدْرِبُو, کیا کرو, اِدْرِبُو کا میننگ کیا ہے, strike. پھر again this is فعل امر, یعنی کہ commanding term, اِدْرِبُو, strike. Who? Him. Who? Him. Who is the domir? بِبَعْضِهَا. B is with بعض. اب اردو میں بھی کہتی ہیں بعض, اردو میں کہتی ہیں بعض مطلب some of, a part of it. It is, ha is referring to, یہ کس کو ریفر کر رہی ہے, any idea? Cow. اس کا پارٹ لے کر اِدْرِبُو, اسٹرائک کرو, مارو. کس کا پارٹ لے کر, کاؤ کا بقرۃ کا. اوکے. کذالک, کذالک, like that, does, انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ does, like that, یحیی اللہ, یحیی اللہ, یحیی, gives life, اللہ, اللہ, اللہ gives life. کس کو لائف دیتا ہے, زندوں کو لائف دیتا ہے یا مردوں کو لائف دیتا ہے, مردوں کو. the dead. Okay. وَيُرِيكُمْ, اور يُرِيكُمْ, and yuri shows, kum, you all. Allah subhanahu wa ta'ala gives life to the dead, and like that, like does, وغیرہ وغیرہ, yurikum shows, kum, you all, ayatihi, the signs of him, یعنی کہ his signs, ayat, signs, he is his signs. کیوں دکھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سائنس کیوں بتاتا ہے, اپنے آیات کیوں بتاتا ہے, تاکہ اس پر تدبر کر سکے. اب تدبر کرے, ہم کیوں بتا رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے ہیں. اب اتنی عمریں ہو گئی ہیں آپ سبوں کی, کہ اتنے دنوں سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات نہیں دیکھ رہے تھے, اس کے سائنس نہیں دیکھ رہے تھے. کیا ہم نے تدبر کیا, کیا ہم نے غور و فکر کیا؟ اب یہاں آیت میں آ رہا ہے, دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں, میننگ بھی آیا ہے, دیکھ کر پڑھ کر آپ بول رہے ہیں. تم نے اپنے آپ میں دیکھا, اپنے آپ کے اوپر غور و فکر. You also a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. Your body is a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ نہیں. اب یہاں دیکھ کر ہم کہہ دیتے ہیں, کیا یہ اچھا ہے, یہ صحیح ہے؟
غور و فکر نہیں کرتے، سامنے لفظ آتے ہی دیکھ کر پٹ کر کے بول دیتے ہی ہم، تھوڑا بھی غور و فکر نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح بینا، اسی طرح میں میرے سائنس بتاتا رہتا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو، کہ سو دیٹ کہ یو یوز یور انٹیلیکٹ. ہم آسمان کو بھی دیکھتے ہیں بٹ نو تعقلون. That is also an ayah of Allah, sign of Allah subhanahu wa ta'ala. تمہارے آنگن میں جو پیڑ ہیں، پیڑ یعنی کہ پودے، plants جو ہوتے ہیں، plants also a sign of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ rocks، یہ earth، یہ مٹی، یہ پتھر، یہ پیڑ پودے، پھل پھول، these are all signs of Allah subhanahu wa ta'ala. ڈیلی آپ کچن میں جاتے ہیں تو ویجیٹیبلز کو دیکھتے ہیں، آپ ویجیٹیبلز کو دیکھتے ہوئے کبھی آپ نے یہ میرے رب کے آیات ہیں اس کے پر آپ غور و فکر کیا کہ آر یو اپروچنگ نیئر یور کریٹر جسٹ بائی سیئنگ دا کریشن؟ نہیں. اوکے، بہت زیادہ بولیں گے تو بیزاری آ جائے گی آپ لوگوں کو. چلیے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. فَقُلْنَا, so we said, idrubuhu, strike him, who is him, بِبَعْضِهَا, with a part of it. It is referring to a part of the slaughtered cow, the flesh, a piece of flesh of the slaughtered cow. كَذَلِكَ, اس طرح يُحِي اللَّهُ, Allah subhanahu wa ta'ala زندگی دیتا ہے الموتا, after death. وَيُرِيكُمْ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ and he shows. اب یہاں پہ ہے and shows you, and he shows. Who shows? Allah subhanahu wa ta'ala shows ayatihi, his signs, لعلكم تعقلين, so that کہ you all تعقلون, کہ تم کیا کرو؟ عقل سے کام. Now see the context of this ayah. What is the context of ayah? اب یہ آیت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم کو کانٹیکسٹ پڑھنا ہے، کانٹیکسٹ میں لے کر چلنا ہے اس آیا کو. So what is the context of this ayah? They were told. کیا they were told? Hit the dead man with some part of the cow. اضربوه. As a result, the man came to life. كذلك, جیسے وہ انسان زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives life to the dead. Okay, the man came to life and told them who the killer was. Who the killer was, اس نے بتا دیا. یہ جو فَدَّارَأْتُمْ کر رہے تھے، ڈسپیوٹس میں پڑ گئے تھے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات ڈال رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے کہا. Okay, as a result کیا ہوا؟ The man came to life and told them who the killer was and then died again. اور پھر سے مردہ ہو کر پڑ گئے. Another miracle for them. See, another miracle for them. تو Allah can, کیا ہے another miracle in this ayah? کہ Allah can bring back the dead to life. اسی طریقے سے جب ہم مردہ ہو جائیں گے ہم کو زندگی دے گا. کب دے گا؟ کب دے گا؟ واللہ اعلم. The truth will always be exposed. کتنا بھی چھپایا جائے وہ جو سچائی ہوتی ہے ایکسپوز ہو کر رہتی ہے. Now bringing it all back. Bringing it all back, وہاں کیا لانا ہے؟ پیچھے سے پلٹ کر ساری چیزیں اکٹھا کریں آپ. Keeping our covenant with Allah subhanahu wa ta'ala by holding on to the Quran. That we have to bring it back. Your focus will become following the Quran and Sunnah. Quran and Sunnah. And this will keep you away from excessive questioning. اب ہمارا فوکس ہی نہیں ہے اپن دا قرآن اینڈ دا سننا. ہم تو گھر کی باتوں میں، بچوں کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کہاں سے لیں گے ہم؟ کہا we have no time at all. Another beautiful point from this ayah, the beauty of a person's Islam is that he or she leaves what does not concern him or her. یہ ہے حدیث میں جو میں نے ڈالی ہے، بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث.
یہ ہے اسلام کی بیوٹی. اسلام کی بیوٹی کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. اس کو یہ نہیں ڈالا. اگلی آیت ثم قست قلوبکم. ثم آپ سب کو پتا ہے ثم کا میننگ. So what is the meaning of ثم؟ پھر قست قلوب اتنا ہی لیا ہے میں نے. قلوب قست hardened سخت ہو گئے. پھر سخت ہو گئے. کیا سخت ہو گئے؟ قلوب قلوب hearts. کم کا کیا میننگ ہے دیکھیں گے ہم. قلوب کو دیکھیں گے پہلے. قلب قلوب is the plural. hearts دلوں. دلوں meaning اردو میں meaning دلوں, انگلش میں hearts. قلب is the singular. heart قلبن. قاف قاف is the heavy letter. heavily we have to pronounce قا قلب. okay. قلوب is plural. hearts. اگر میں قلب کو جا کر قلب پڑھ دوں, قلب, تو کیا میننگ ہوتا ہے قلب کا؟ ڈاگ. قاف کو کاف پڑھ دوں میں تو کیا ہوتا ہے میننگ؟ قاف از دا ہیوی لیٹر, کاف از دا لائٹ لیٹر. اور ہمارے ہاں وہ تصور بھی نہیں ہے, وہ امیجنیشن ہی نہیں ہے ہیوی لیٹر اینڈ لائٹ لیٹرز کا. کیا پڑھتے ہوں گے ہم؟ میننگز کیسے ہم بدل دیتے ہوں گے ہم؟ قلوب از دا ہارٹس. سمجھ میں آیا؟ تو ان کے ہارٹس بیکم ہارڈنڈ. اب کس کے ہارٹس ہارڈنڈ ہو گئے؟ کم, سیر کم. اوکے, کم یور ہارٹس ہارڈنڈ. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گیا. اب یہاں ان کے نہیں, تم سبوں کے دل. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں تم سبوں کے, آپ یہ آیت میں بھی شامل ہوں. تو تمہارے ہارٹس ہارڈنڈ ہو گئے. یور ہارٹس ہارڈنڈ من بعد. واٹ از دا میننگ آف من بعد؟ after. من بعد is the after. ذالک, that. ذالک is the pointer. That, after that. فَهِيَ, fa is so, here is it. So it, اب کتنے hardened ہو گئے؟ So your hearts become, after this incidents also, اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل کیا ہو گئے؟ تم سب کے دل کیا ہو گئے ہی؟ کل حجارہ. کا is the like. پھر again this is also a preposition حرف ہے, یہ پارٹیکل ہے یہ کا. like الحجارہ the stones. کتنے ہارڈنڈ ہو گئے ہارٹس؟ فہی کالحجارہ, پتھروں کے جیسا, دو سٹونز کے جیسے ہارڈ ہو گئے. کس کے دل؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کے دل کہہ رہا ہے؟ ان کے دل کہہ رہا ہے یا تم سب کے دل کہہ رہا ہے؟ کون سا کرے؟ سی. تم سب کے These are magical words. Magical words ہیں یہ سب. اوکے, پڑھنے کی کوشش کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. آپ پتھروں کے جیسے سخت ہو گئی ہے. او اور اشد. اشد stronger, most severe. اشد قسوہ hardness. قسط قسوہ. Okay, they share the same root letter. hardness میں کیا ہو گئے؟ اور بھی strong ہو گئے. او اشد قسوہ, پتھروں کے جیسے ہو گئے تمہارے دل. یا او از یا اردو میں اشد قسوہ. اوکے, اشد قسوہ ہو گئے. there is very strong hardness آ گئی اس کے اندر. اوکے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, وَإِنَّ and indeed, min from al-hijara, and indeed from the stones. al-hijara, hijara کہتے ہیں, یاد کرے, حجر اسود, پتھر. اسود is کالا, کالا پتھر. hijara is the plural, hajar is the singular, hijara is plural.
اوکے. اور لما يتفجر منه الانہار, indeed from the stones, lama which يتفجر, يتفجر gush forth, يتفجر gush forth, minhu from it, min is from who is it, minhu from it, anhar the rivers. stones میں سے گش فورتھ کرتے ہوئے انہار the rivers اور springs نکل آتے ہیں, نہریں نکل آتے ہیں. تو تمہارے دل قست قلوبکم, your hearts become hardened, من بعد ذالک فہی کالحجارہ, اس کے بعد ذالک فہی کالحجارہ, پتھروں کے جیسے سخت ہو گئی. یا پتھر کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے, یا او مطلب اور, اشد قسوہ, تو ان ہارڈنس میں they become very strong, stronger hardness they acquire, those stones, وہ پتھروں میں کیا ہو گئے. امشی جلدی اٹھائیے یہاں سے, کہاں پہ ہے, لے بات کرو. تو الحمدللہ پتھروں میں سے بھی ایسے سخت ہو گئے, پتھروں سے بھی سخت ہو گئے, تمہارے دل پتھر ہو گئے. اور یا نہیں تو پتھروں سے بھی سخت, وہ پتھر میں سے لما يتفجر منه الانہار, کئی سارے پتھروں میں سے پانی کی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. انہیں کیا وہ پتھر ایسے نرم ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اوکے. Now ثم قست, قست is the root letter is قاف سین واو, قصوہ کا بھی سیم روٹ لیٹر ہے. تو میننگ آف قصوہ اور قصد دو سیم روٹ لیٹر شیئر کرتے ہی. قاف سین واو کا میننگ ہارڈنس, تھک, ڈرائی, ڈز ناٹ absorb any moisture, اتنے سخت ہو گئے. ڈز ناٹ ایکسپٹ مطلب hearts become so hard کہ they does not accept any change. کہ تمہارے دل ایسے ہی, مگر آج کل ہمارے لڑکے لڑکیوں کے دل اتنے ہارڈ ہارٹیڈ ہو گئے, یہ ہمارے بچے حضرات تو ایسے ہو گئے. تو ان کے لیے کتنی خوبصورت مثال دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. کل حجارہ, حجارہ از دا روٹ لیٹر. الحمدللہ, الحمدللہ. تو قصوہ جو ہے الحمدللہ ایسا اس کا میننگ آتا ہے کہ وہ کوئی بھی موئسچر ابزارب نہیں کر سکتا. اوکے کہ بھائی حجارہ دیکھیے, کل حجارہ من الحجارہ, ح جیم را از دا روٹ لیٹر, حجارہ. یتفجر, فا جیم را از دا روٹ لیٹر, گش ٹو گش فورتھ, اتنا زیادہ پانی نکل آنے کو کہتے ہیں فجرہ. تو that shows فجرہ, جیم کے پر شدہ مطلب shows great quantity of water, اتنا زیادہ quantity of water نکل آتا ہے پتھروں میں سے بھی. چند پتھر ہارڈ ہیں کہ وہ نمی کو, موئسچر کو ابزارب بھی نہیں کرتے. تو کئی پتھر ایسے ہیں پتھروں میں سے کہ وہ کیا ہوتے ہیں, ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی. اوکے. وَإِنَّ مِنْهَا, وَإِنَّ and inna indeed, minha from it, lama certainly which, yashaqqaqu, یشقق کا میننگ کیا ہوتا ہے, split. شقہ شین قاف قاف جس کا روٹ لیٹر ہے شقہ, to split. فَيَخْرُجُ, فا is so, يَخْرُجُ comes out. وہ split ہو کر, پتھر split ہو کر, يَخْرُجُ can comes out. What comes out from the حجارہ, مِنْهُ الْمَاء, تو اس میں سے from it ماء پانی, the water. وَإِنَّ پتھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شق ہو کر, split ہو کر پانی نکالتے ہیں. وَإِنَّ and indeed مِنْهَا from it, لَمَا certainly which, يَهْبِطُ گر پڑتے ہیں وہ, they fall down.
بڑے بڑے راکس جو چٹانوں پر ہوتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائمس دا hardened rocks they fall down يهبط. کیوں گر پڑتے ہیں؟ for what reason they fall down؟ from خشیت اللہ، from the fear of Allah. خشیت fear Allah Allah. خشیت اللہ from the fear of Allah سبحانہ وتعالی. and ما not Allah بغافل unaware. And Allah is not unaware of عما تعملون. عما about what تعملون you do. Is Allah subhanahu wa ta'ala unaware? Hey, is Allah subhanahu wa ta'ala unaware of all those things kya what we do? ایسے غافل ہے اللہ سبحانہ wa ta'ala ہم جو کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے؟ بتائیں، اب سوچیں آپ. شقق، شین قاف قاف is the root letter. شقہ to split. اوکے نا. اب سٹونز کو دیکھیں گے ہم یہاں پہ کتنے رقم کے سٹونز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں، اور سٹونز کا ایگزامپل دے کر سملی دی ہے ٹو یور ہارٹس، یعنی کہ ہمارے دلوں کو، تمہارے دلوں کی کو تشبیح دی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ لاسٹ میں آنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. فجرہ کرتا ہے، پتھر کو پھاڑتا ہے. فجرہ کرنا، پھاڑنا، گشفورت کرتا ہوا، پھاڑ کر ایک ابنڈنس میں پانی باہر نکالتا ہے. چند پتھر، چند راکس سی، پتھروں کو پھاڑ کر پتھروں میں سے پانی آ رہا ہے. یہ لاٹ آف خیر ہوتا ہے اس میں. ایسے پتھروں میں لاٹ آف خیر ہوتا ہے جو لوگوں کو پانی دے رہی ہیں، جانوروں کو، انسانوں کو، زمین کو اور پیڑ پودوں کو پانی پہنچا رہے ہیں. چند پتھر ایسے ہوتے ہیں. دس از ون ایگزامپل. اندر ایگزامپل وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے، اِنَّ مِنْهَا مطلب and amongst the rocks, amongst the stones، لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ پھٹ پڑتے ہیں پتھر، یشق کو سپلٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور یخرج اور نکل آتا ہے، منہ اس میں سے، ماء پانی، پتھر پھٹ کر پانی نکل آتا ہے. This is second type of rocks. The third type of rocks کو دیکھیں گے. چٹانوں پر بڑے بڑے چٹان ایسے ہوتے ہیں تو ان منہا and amongst those hardened rocks یا stones لما یہبط they fall down. کیوں پتھر کیسے گر جاتا ہے؟ من خشیت اللہ from the fear of Allah سبحانہ وتعالی. یہ تو خیر ہے فار اون سیلف. اب یہاں پہ ہے ایسا ہم کو بننا ہے، یا ایسے ہمارے دل کو بنانا ہے، یا ایسا ہم کو بنانا ہے. یہ لاٹ آف خیر لینا ہے، یہ لٹل بٹ خیر لینا ہے، خیر فار اون سیلف لینا. اب یہ پتھر دیکھیے کسی کے لیے اچھائی اس نے نہیں دی، خود اپنے لیے اپنی اچھائی رہی. دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ایگزامپل سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 طریقے کے ایگزامپلز دے کر سمجھایا. تو یہ ہر ایک کو اچھائیاں خیر پہنچاتا ہے. تو ایسے پتھروں سے جب پتھر سپلٹ ہو کر پانی نکل آتا ہے، کوانٹیٹی میں کم ہوتا ہے، ایک لٹل بٹ خیر پہنچاتا ہے. ایسے پتھر، یہ ایسا پتھر ہے جو کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہا ہے مگر بہت خیر ہے، کیونکہ وہ گر پڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت سے. out of fear of اللہ سبحانہ وتعالیٰ they fall down. تو خیر پر اون سیلف ہوتا ہے. تو تم کو کیسے پتھر بننا ہے؟ hardened heart according to scholars. hardened heart میں کیا ہوتا ہے؟ no mercy at all, no gentleness at all, no compassion at all, no goodness, no khair, no humility. تو ایسے hardened heart بننا ہے آپ کو. یہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم تھا؟ تو so one has to watch the way of بنی اسرائیل also and
what is the right way according to Quran and Sunnah, usko bhi humko dekhna hai. So now, what is the way of Bani Israel according to all these ayats? They saw the miracles of Allah subhanahu wa ta'ala and their prophet Musa alayhi salam. They did not repent. Dekhne ke bawajood bhi they did not repent. And they did not accept also. They did not accept the reality. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کو ہارڈ کر دیا تھا، سخت بنا دیا تھا، قست قلوبکم کر دیا تھا. Now, what is the right way? اسی کے اپوزٹ میں دیکھیں، when you saw miracle کیا کرنا ہے؟ کیا لینا ہے؟ لے لینا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ ایکسپٹ کرنا. ایکسپٹ اور کرنا. جب ایکسپٹ کرتا ہے تو ٹرن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف گھوم جانا چاہیے اور ناٹ. We have to turn to Allah. اب یہ کب کرتا ہے اللہ بندہ؟ تعالیٰ. کب کرتا ہے بندہ؟ کب کرتا ہے؟ when we accept بن کے our دل نرم ہو mistakes. جاتا. تو ایسے کریں گے when we accept our mistakes, when we turn to Allah subhanahu wa ta'ala by seeing the miracles of the prophets and Allah subhanahu wa ta'ala, so then our hearts will become soft. Okay? اتنے soft ہو جائیں گے، نرم پڑ جائیں گے، نرم ہو جائیں گے. یا ہم کو hardened heart بنے رہنا ہے یا softened hearts بنانا ہے اپنے دلوں، جس میں اتنے ہارڈن بنا لے کہ نو مرسی، نو جینٹلس، نو کمپیشن، نو ہیوملٹی ہونا چاہیے، نو گڈنس ہونا چاہیے. یہ اتنے نرم بنا لینا چاہیے اپنے دلوں کو کہ اس کے اندر جینٹلنس بھی ہو، رحمہ بھی ہو، ہیوملٹی بھی ہو، خیر بھی ہو، وغیرہ وغیرہ. سو اکارڈنگ ٹو، میں یہاں پہ سب یہ دیکھ کے ہوں، یہ لاسٹ میں ڈال کے ہوں، یہ کس کا میں نے لیا ہے. What causes hardness of heart? تو دلوں کی سختی کا راز کیا ہے؟ Why we are not getting any benefit from the ayats of the Quran, from the speech of Allah subhanahu wa ta'ala? Why our hearts become like this? Why? کیوں ایسے ہو رہے؟ تو اس کا کیور بھی اگر ہمارے دل سخت ہو گئے ہی گناہوں کی وجہ سے، یہ ساری چیزوں کو ایکسپٹ نہ کرنے کی وجہ سے، there is a cure also for the hardness of the heart. According to میں نے اسقلانی رحم اللہ کا لیا ہے ان کی ایڈوائز from his book کہ we have to seek refuge with Allah, we have to have trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to pray a lot of nafil prayers, کہ we have to perform actions of obedience, night prayer بھی کرنا ہے, stick to remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala continuously, کیونکہ ہم نے ذکر کا کیا تھا in this digital era, how to do ذکر جو میں نے morning class میں کرایا تھا. Okay, we have to befriend only the righteous people and we have to recite Quran frequent. So what lessons we are getting from this ayah? کیا lesson ہم کو مل رہا ہے؟ Some people have hearts that are harder than rocks. Okay, our actions show our status of heart. ہمارے actions خود بخود بتا دیتے ہیں کہ ہمارے دل کی حالت کیسی ہے، ہمارا heart نرم ہے، soft ہے یا hard ہے. تمہارے actions, our delay in obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. قرآن کلاس کے لیے بلاؤ، قرآن پڑھنے کے لیے بلاؤ، قرآن سیکھنے کے لیے بلاؤ، ہم بہت مشکل ہے کر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. What does that shows? تو ایسے بہانے بنانا، ایکسکیوزز دینا makes our hearts harder. So کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اوپر چیک رکھنا ہے. We should keep checking our hearts. تو now rocks have some sort of life in them. Example پھر again taken from the Quran. تو قرآن میں سورۃ الحشر کی آخر رکوع میں اب یہ پڑھتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو، هذا القرآن this قرآن، على جبل upon a mountain، لرأيته surely certainly you will see خاشعا from the fear of Allah subhanahu wa ta'ala، متصدعا from the، یہ ہے وہ کیا بنا لیتا اپنے آپ کو ہمبل، متصدعا بنا لیتا، ہمبل بنا لیتا. کیوں ایسے بنا لیتا؟ خاشع متصدع بنا لیتا وہ جبل، وہ ماؤنٹین، من خشیت اللہ، کس کی وجہ سے؟
min khashyatillah, from the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Before the prophethood of the prophets, नबूवत मिलने से पहले सारे पैगंबरों को, अनबिया इकराम को वगैरह वगैरह, rocks would also say salam to him. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या rocks सलाम नहीं किया करते थे? prophethood मिलने के पहले, नबूवत मिलने के पहले, you know, rocks में ये ना समझो कि जिंदगी नहीं है जिंदगी। कैसी जिंदगी है? अल्लाह knows the best. पाँव से रूंधते हुए, पाँव से मारते हुए, उछालते हुए आगे ना बढ़े आप जब भी आप गुजरते हैं। On the day of judgment, these rocks would give testimony as well. Okay? तो ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद, जो खाने काबा में रखा हुआ है, जिसको जाकर हम छूते हैं, चूमते हैं। क्यों हम छूते हैं, क्यों हम चूमते हैं? इट इज जस्ट अ ब्लैक स्टोन है। Why? Because black stone will testify on the day of judgment. इसलिए हर कोई उसको छूना चाहता है, चूमना चाहता है। ओके? तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ओ टर्नर ऑफ हार्ट्स, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित, स्टेट फास्टनेस के साथ रख, स्टेट फास्ट क़ल्बी, माई हार्ट, अला दीनिक, अपॉन योर दीन। ओके, ये दुआ मांगा करते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ इतने आयतों पर। आयत नंबर 76 या 78, 77 इंशाल्लाह मैं कराऊंगी अगली क्लास। तो आज ये दुआ करते हुए कि हमारे दिलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना सख्त ना करे। दिलों की सख्ती के बारे में, दिलों की नरमी के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया है आज के लेसन में, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करें, रिफ्लेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, रिफ्लेक्ट करने, कॉन्टेम्पलेट करने की नेक तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हुए आज का लेसन हम खत्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो सभी तैयारी कर लिए हैं सारे स्टूडेंट्स टेस्ट देने की एट द एंड ऑफ दिस मंथ? सुना रहे हैं आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप लीडर्स को? सुना रहे हैं। यस मैम, सुना रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। 40 आयत्स तक आपको याद कर लेना है। मैं क्योंकि विद इन 40 आयत्स ही 3-4 आयत्स का मीनिंग लिखने में दूंगी बस। बाकी छोटे छोटे ही आयत हैं, नॉट द बड़ी बड़ी आयत्स नहीं ली है मैंने। ओके, एंड ओनली 5 to 6 words of the Quran के you have to write the root letter and the meaning of those words. That's it. Okay? ओके क्या भाई? फिर वंस अगेन रिमाइंडर है आप सभी लोगों को, आप सभी अपने अपने ग्रुप लीडर्स को ऐसा सुनाएं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप अपने अपने दिलों की नरमी के बारे में सोचें कि क्या करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो वंस अगेन अगली क्लास में पूछें, तो आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान, एनी डाउट्स? हम ऐसे लोग हैं, एनी डाउट पूछा जाता है तो क्या जवाब मिलता है? नो 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 डाउट्स एट ऑल। इतने हम फिट एंड फाइन बंदे हैं। ओके ओके, समझाने के लिए मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हमारे दिलों को क्योंकि कुम कहा है, सबके दिल आ गए हैं, हम जितने हैं सबके दिल पत्थरों के जैसे करके, फिर इतने पत्थरों की मिसाल देने का अल्लाह का, इसके पीछे के पत्थर इस तरह के हैं, इस तरह के हैं, इतने सारे पत्थरों की मिसाल दी है अल्लाह ने। समझे, गौर फिक्र करें। तो पत्थर ऐसे पत्थर वैसे, ये क्या है? ओके, और